رات کا دھن، اسی کے واسطے محشر اسیر امر ظہور، اسی کے حکم سے دنیا نمو کی لے میں مگن۔ وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے اذن خرام سمندروں کی جبیں پہ ابھارتا ہے شکن، اسی کے لطف و کرم سے کشید ابر بہار سجائے بطن صدف میں لبے گوہر پہ کرن، اسی کے حسن سخا سے حد نگاہ میں ہے جہاں میں بحر غزالاں فضائے دشت و دمن۔ زمین پہ نصب کیے اس نے پتھروں کے خیام، یہ کوہ سار سمیٹیں جو آسماں کی بھون، اسی کے معجزۂ ان کے نقش ہائے جمیل، یہ مرغزار یہ جھرنوں میں غسل کرتے چمن، اسی کی بخشش پہم کے گیت گاتے ہیں وہ طائران فلک بخت ہوں کے زاغ و زغن، اسی کا ذکر کریں اہل دل کہ دنیا میں بڑھے لہو کی روانی مٹے دلوں کی تھکن، جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو آگے ہی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن، وہ رب نطق کے دل و جاں وہ کبریا میرا، اسی کے اذن سے حاصل مجھے متاع سخن، جھکا میں سامنے اس کے تو سرخرو بھی ہوا، نہ شرمسار ہے سجدہ نہ ہے جبیں پہ شکن، عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ ہے زباں پہ تھکن، شفاعت شہ بطحا نصیب ہو تو مجھے، نہ مال و زر کی ہوس ہے نہ حرص لال و یمن، اسی کے حسن پہ سوچا تو اپنی آنکھوں میں تمام رنگ بکھرتے گئے چمن بچمن، نوید خلد وہ بخشے کبھی بفیض رسول، کبھی بنام علی دے وہ مجھ کو رزق سخن، یہ سانس صدقہ زہرا میں دی اسی نے مجھے، در بطول کہ ہے لوح معرفت کا متن، وہ دے گا دل کو ابھی اور نعمت محسن، بنام عکس جمال رخ حسین و حسن۔ درود ہے محمد والا۔ حضرت عباس علمدار کی شان میں کچھ شعر عرض کرنے چاہتا ہوں۔ نوبت بجی سجی وہ خیالوں کی انجمن، پیدا ہوئی جبیں میں تخیل پہ ایک شکن، بکھری شفق میں دھل کے تصور کی ایک کرن، پہنا عروس وقت نے غیرت کا پیرہن، ابھرا ہے ماہتاب جو ام البنین کا، ملتا ہے آسمان سے مقدر زمین کا۔ عباس افتخار وفا تاجدار حرب، لرزاں ہے جس کے نام سے اطراف شرق و غرب، ضرب المثل بنی ہے زمانے میں جس کی ضرب، جس کو ملول کر نہ سکے حادثات کرب، 100 بار دست ظلم سے انسان کا خون ہوا، عباس کا علم نہ مگر سرنگوں ہوا۔ درود ہے جی محمد والا۔ حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس کے لہو میں تیر کے نکھرتی رہی سحر،
وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے، جس کی جبین کے بر سے زیادہ نہ تھی فرات، جس کی ہر ایک ادا پہ نچھاور ہوئی حیات، قبضے میں تیغ کی چھاؤں میں معجزات، مٹھی میں تند و تیز شجاعت کی کائنات، جب بھی نبی کے دین پہ کوئی حرف آ گیا، عباس فاطمہ کی دعا بن کے چھا گیا۔ درود بھیجے محمد عباس اوج حق بھی، غرور انعام بھی، یعنی کلیم طور وفا بھی، کلام بھی، حسن فروع صبر و نصیر امام بھی، بھائی بھی تھا مشیر سفر بھی، غلام بھی۔ عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا۔ عباس علم و فکر کی ساعت کا نام ہے، عباس کبریا کی اطاعت کا نام ہے، عباس کو سارے شجاعت کا نام ہے، عباس روز حشر شفاعت کا نام ہے۔ کیا غم یہ کائنات اگر بے ثبات ہے، عباس کا کرم ہی حقیقی حیات ہے۔ عباس عکس قوت پندار حیدری، جس کے سکوت صبر پہ قربا دلاوری، وہ جس کی بندگی سے ٹپکتی ہو داوری، جس کو ملے متاع دعائے پیمبری، وہ حشر کی تپش کا بھلا کیوں گلا کرے، عباس کا علم جسے چھاؤں عطا کرے۔ درود بھیجیں۔ مومنین ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ بدھ کو کمنگ وینسڈے کو اس سزا خانے میں اعمال شب برات ہوں گے شام 7:30 بجے، اور اس کے بعد نیکسٹ سیٹرڈے کو امام زمانہ علیہ السلام کا ولادت کے سلسلے میں جشن منعقد ہوگا۔ آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت کریں۔ جشن سے خطاب قبلہ مولانا حجت الاسلام سید محمد یوشا فیضی صاحب کریں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جشن سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے سید زاہد علی ابن آل علی اور غدیر فاطمہ بنت صادق حسین صاحب اور حمایت علی ابن عنایت علی، ان تمام حضرات کی روح کے صلی ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وسلم۔ فاتحہ۔ آپ لوگ آگے تشریف لیتے ہیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
حضرات، مجھے آج کچھ امام زمان علیہ السلام سے متعلق عرض کرنا تھا، چونکہ اب ایصال ثواب کی مجلس ہو گئی ہے، اس لیے مجھے موضوع بدلنا ہے اور وقت بھی کم ہے۔ اور ایک اعلان رہ گیا کہ شب 15 شعبان المعظم یہاں 7:30 بجے نماز ہوگی، اور اس کے بعد اعمال شب نیمہ شعبان ہوں گے، آپ حضرات اس میں شرکت کریں۔ اور اعمال جیسا کہ میں کراتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے بعد دروازہ کھولتا جاتا ہوں کہ بھائی جیسے اعمال عبادت ہے ویسی بھی بچوں کے لیے رزق کمانا بھی عبادت ہے، تو پہلے 1 گھنٹے کے پھر 2 گھنٹے کے جو لوگ چاہیں جیسے جیسے وہ جا سکتے ہیں، جن کو رات بھر رکنا ہے وہ رک سکتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ اور وقت کی پابندی کا خاص جس طریقے سے آپ لحاظ رکھتے چلے آئے ہیں اس لحاظ سے رکھیں۔ اسی لیے انشاءاللہ دوسری جو مختصر کتاب آپ کی خدمت میں ہے رمضان میں میں نظر کروں گا، اس میں زیادہ تر ایسے اعمال ہوں گے 1 منٹ اور 2 منٹ میں ختم ہو جائیں گے اور ثواب زیادہ ہوں گے۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے حالات کے اوپر نظر رکھ کر اسی کے مطابق کام کرنے کا عادی ہوں، اسی لیے میں فاتحہ زور سے تھوڑی پڑھتا ہوں کہ ٹینشن میں ہوں تو زور سے پڑھ دیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں فاتحہ کہا اور صلوات پڑھ لوگ میرا منہ دیکھنے لگتے ہیں، اس لیے میں خود الحمد زور سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ساتھ میں پڑھ لیں۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ یہ میں سب مرادی ہوں، چونکہ موت سے متعلق مجلس ہے اور میں نے آیت تطہیر پڑھی، اس لیے کہ بخشش تو اہل بیتی کے صدقے میں ہوگی۔ کو موت اور حیات، تاکہ 2 پریشانیوں کا مختصر تذکرہ وقت کے اندر تاکہ مجلس بھی ختم ہو جائے۔ 2 باتیں اور بات تمام کہ انسان جو ہے وہ اس زندگی میں پریشان رہتا ہے، اور اس زندگی کے لیے پریشان ہے۔ 2 پریشانیاں انسان کے ساتھ رہتی ہیں، یعنی ایک تو زندگی دنیا میں سارے لوگ ہر انسان پریشان ہے، اور انسان کو سکون و امن کی تلاش ہے، اور جتنا وہ امن کی تلاش کرتا چلا جا رہا ہے اتنا انسان جو ہے پریشانیوں میں اور الجھتا چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں یہ ہے کہ دنیا دار کی مثال جو دنیا میں الجھ جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، جیسے ریشم کا کیڑا ہوتا ہے جو ریشم بناتا ہے، تو جتنا وہ چلتا جاتا ہے محنت کرتا جاتا ہے اتنا الجھتے خود اس ریشم کے جو انڈے کے طریقے سے خول ہوتا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو، اس کا آپ سلک کہتے ہیں، اس میں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ یہ حدیثوں کے اندر دنیا داری میں پھنسنے والے کی مثال دی گئی ہے۔ تو دنیا میں لوگ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ جس کو دیکھو بیچارہ پریشان، کوئی پرائم منسٹر ہو جائے تو پریشان، جو بیچارہ عہدے پر ہو جائے وہ پریشان، جس کو آپ اپنا سربراہ بنا دے وہ پریشان، مولوی ہو تو پریشان، عالم ہو تو پریشان۔ آخر 2 پریشانی، ایک ہی زندگی میں پریشانی، ایک موت کے بعد کے لیے پریشانی۔ کسی سے موت کا تذکرہ کیجیے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا بھائی۔ لکھنؤ میں آپ جائیے، وہاں اکثر جگہ یہ رواج ہے کہ وہاں کے معلوم ہوا، اب تو ختم ہو گیا ہوگا کہ صاحب جتنی مردے کی چیزیں وہ جلدی سے نکال دو، ایسا نہ ہو کہ ملک الموت پھر آ جائے، ہے نا؟ باپ کا کپڑا بیٹے کا اٹھا کے دے دیا۔ تو 2 پریشانی، ایک پریشانی آپ دماغ میں رکھیے کہ اس دنیا کی پریشانی کیوں ہوتی ہے ان لوگوں کو جو دنیا میں اس عہدے کے لیے دوڑتے ہیں۔ ایک بات اپنے دل سے انسان جب تک نہیں نکالے گا کہ میرے بغیر کام نہیں چل سکتا، یہ ہر دنیا کے دوڑ والے کے دماغ کے اندر یہ بیٹھا میرے بغیر کام نہیں چل سکتا، اب یہ جو میرے بغیر اگر میں صدر نہ ہوا کام نہیں چل سکتا۔ میں یہ سوچوں اگر میں نے معصوم نماز نہ پڑھائی تو ہدایت ہی نہیں ہوگی، سب کافر ہو جائیں گے، سب جہنم میں چلے جائیں گے، سب کے بیچاروں کے نہ کوئی اللہ کو مانے گا، نہ رسول کو مانے گا، نہ امام کو مانے گا، نہ شیعہ رہے گا۔ میرا پیش نماز رہنا بہت ضروری ہے یہاں کے اوپر۔ معلوم ہے ایک پریشانی اس بات کی کہ میرے بغیر کیا مطلب 67 میں پیدا ہوا ہوں، 67 سے پہلے جو دنیا تھی وہی میرے 70 سال کے بعد بھی رہے گی، پتہ نہیں 70 سال اب آدمی رہتا ہے کہ نہیں رہتا، اس دنیا پہ کیا اثر پڑ رہا تھا میرے بغیر؟ کیا کوئی کہیں کا آدمی ہو، کوئی کہیں کا امام جمعہ جماعت ہو، چاہے تہران کا ہو، چاہے بمبئی کا ہو، کراچی کا ہو، میرے بغیر کیا ہدایت میرے اوپر رکی ہوئی تھی؟ آپ کے باپ دادا پردادا یا آپ سے مجھ سے 3 سال 3.25 سال کے تو اس سے پہلے کیا آپ ہدایت نہیں پا رہے تھے؟ آپ کو ہدایت نہیں مل رہی تھی میرے بغیر؟ کون سی میرے بغیر قیامت اتر آئے گی اگر میں نے نماز نہ پڑھا؟ تو یہ ایک آدمی میں ایک وحشت جو رہتی ہے حدیث میں کہ او حشر، حدیث سے پڑھتا ہوں سر، او حشر وحدت العجب، سب سے بڑی جو انسان کو اختلال میں مبتلا کرنے والی بیماری ہوتی ہے وہ اپنی پرسنالٹی کا دکھاوا ہوتا ہے۔ عجب کہتے ہیں اس موقع نہیں کہ مجھے جب تک لوگ مجھے نہیں دیکھیں گے، اگر میں نے ایک $10,000 کی گھڑی لگائی ہے جب تک لوگ اسے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ان کو چین ہی نہیں آئے گا۔ اگر میں سب سے اچھی کاری تو یہ حدیث پر آؤ حشر وحدت الوجود، سب سے بڑی جو گھبراہٹ اکیلے میں ہوتی ہے وہ دکھاوے والے کو ہی دکھاتا ہے۔ تو جب تک انسان اپنے دل سے یہ نہیں کہ میرے بغیر کام نہیں چل سکتا، اس وقت تک کسی بھی آدمی کی پریشانی جو خدمت کرتا ہے اس کے نہیں ہو سکتی۔ تو زندگی اس کا نام نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے میرے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ زندگی اپنی ذمہ داریوں پہ ادا کرنے کا نام ہے۔ جو میرا جو رسپانسبلٹی ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے، آپ کی رسپانسبلٹی آپ ادا کریں، اس کا نام زندگی ہے۔ بنا سوچنے ہمارے بغیر
آدمی ہمارے بغیر اسی میں ہمارے بغیر سب کے بغیر کام چل جاتا ہے، اللہ رسول امام کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ تو زندگی نام ہے ذمہ داریوں کی ادا کرنے کا، انسان سوچے اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی آپ اس بات کی تیاری شعبان میں کریں کہ آپ کو رمضان مبارک میں کیسے اللہ کا مہمان ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے مہمان اور اس کے کسی چیز کے پریشان نہ ہو، کوئی چیز کے۔ خیر یہ بات جلدی سے عرض کرو۔ اب دوسری پریشانی کا حل بھی تو ہے، اس پریشانی کا حل کیا ہے کہ یہ بات دل سے نکلے؟ اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ یہ تلاش کرو کہ تمہارے اوپر دینی اعتبار سے کیا ذمہ داری ہے۔ اب اس میں مصیبت یہ ہے کہ جب ایک لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے تصورات اتنے لمیٹڈ ہوتے ہیں ہمارے کیا بن گئے ہیں کہ وہ براڈ نہیں ہو پاتے، وہ چوڑے نہیں ہو پاتے۔ کوئی دینی ذمہ داری کا مطلب نماز، دینی ذمہ داری کا مطلب روزہ، یہ دینی ذمہ داری نہیں ہے۔ دینی ذمہ داری کا مطلب بیوی بچوں کا خیال بھی دینی ذمہ داری ہے۔ جو میں نے کہا نا کہ اعمال ساری نہ سمجھیے آپ کہ یہ اعمال کر رہے ہیں، اعمال وہ بھی ہے۔ آپ بزنس کر رہے ہیں وہ بھی اعمال ہے، جاب کر رہے ہیں وہ بھی اعمال ہے، آپ انجام دے رہے ہیں اپنا کام دوسرا وہ بھی اعمال ہے۔ یہ سب اعمال کے ذمہ میں آتا ہے۔ یہ سب غور کرنا چاہیے کہ ہماری تکلیف شرعی کیا ہے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے۔ تو آپ کی دوسری پریشانی آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اب تک جو بات کہی تھی توجہ کریں نا، تو میں آہستہ آہستہ پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے اور اپنی بات کو الحمدللہ واضح کر دوں۔ اب تک جو بات کہی تھی وہ تو پوری دنیا کے لیے تھی، ہندو مسلمان عیسائی سے۔ اب جو کہہ رہا ہوں وہ صرف مومنوں کے لیے۔ یہ جو ہماری کیا موت سے پریشانی ہوتی ہے، لکھنؤ میں مردے کا سب دے مردے کا، یہاں تک کہ سیوم ابھی تبرک تو مولا کی مجلس کا ہے، چاہے سیوم کی مجلس ہو چاہے محرم کی مجلس ہو۔ نہیں سیوم 40 کا تبرک رات بھر نہ رکھنا، گھر کے اندر جلدی سے ختم کر دو ورنہ کسی کو دے دو۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اتنا موت سے ڈرایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے جس قوم کو ایسا پیدا کیا تھا کہ وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہے، اس کو ایسا بنایا جائے تبھی وہ ترقی سے رک سکتی ہے۔ اب دیکھیے آخرت کے لیے کیا پریشانی، ارے باپ قبر میں اندھیرا ہوگا، یہ بات میں نے خطبہ جمعہ میں کہی تھی، مجلس میں نہیں کہی تھی، ہے نا بولا قبر میں اندھیرا ہوگا تو چلو بھائی اچھی بات ہے نا، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کہیں بھائی اندھیرے میں چاہے آپ 4 فٹ کے بکس میں رہیں اور چاہے 400 فٹ کے بکس، آپ کو کیا پتا؟ آپ تو سیدھی لیٹسٹ ہو رہے خبر کے اندر۔ اگر آپ کو پتا نہیں بھائی خبر کے اندر جو اوپر چھت ہوتی ہے وہ کم سے کم 2 فٹ اوپر تو ہوتی ہے نا، اگر روشنی ہو گئی تب معلوم ہوگا 2 فٹ کی ہے، اگر پورا اندھیرا ہے تو آنکھ کھولے تو سکون تو رہے گا، ہم کیوں سمجھیں گے آسمان ہے اوپر، پوری دنیا اندھیرے میں؟ سمجھا نہیں میری بات؟ بھائی قبر میں اندھیرا ہو تو اچھا ہے نا بھائی، روشنی ہوگی تو پرابلم ہوگی کہ ہم کہاں چھوٹی سی جگہ پر ہیں، اندھیرے میں تو چاہے وہ پتہ نہیں خبر جو ہے وہ 100 میل کی ہے کہ 100 فٹ کی آرام سے رہے، اندھیرے سے کیا گھبرانے کی بات ہے؟ تو یہ سب تصورات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں، یہاں سے جو بات ہے وہ آخرت کے لیے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم موت کو اندھیرا سمجھتے ہیں، مصیبت یہ ہے، موت کو تاریکی سمجھتے ہیں، موت کو پریشانی سمجھتے ہیں۔ جب کوئی بات بولی جاتی ہے تو ایک تصور ابھرتا ہے دماغ میں، میں کہوں کراچی تو آپ کے نام ایک تصور ابھرے گا، کہوں لکھنؤ تو ایک تصور، حیدرآباد تو ایک خیال ابھرتا ہے۔ اب یہاں سے توجہ کریں، اب یہاں سے میں کہوں سر ڈاؤن ٹاؤن چلیے، کرسمس آیا ہے نا، کرسمس کا زمانہ، بھائی کرسمس میں گھومنے جاتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی کبھی، آپ صرف ڈاؤن ٹاؤن چلیے، میں نے کہا یہ بات صرف مومنوں کے لیے، ڈاؤن ٹاؤن چلیے صاحب، آئیے صاحب فلو شہیم بھائی آئیے چلتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن۔ تو ہاں مولانا صاحب کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ڈاؤن ٹاؤن جانا چاہتے ہیں، ہے نا؟ تو کیا دماغ میں کیا تصور اترے گا؟ لائٹنگ ہوگی، بڑی بڑی بلڈنگ ہوگی، خوبصورت پھول لگے ہوں گے ہر طرف، یعنی سجایا ایک پورا اصل امریکہ ہے۔ میں ذرا چلیے آج سوچ رہا ہوں کہ کسی ایک سبر میں چلو فلاں جائے کے اوپر وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں، تو کیا تصور اترے گا؟ اندھیرے کا۔ تو مومن کے لیے تصور ہے نا، مومن کے لیے تصور جو ہے وہ اندھیرے والا موت کا نہیں، مومن کے لیے سوئچ آف ہونے کا نام موت نہیں ہے، سوئچ آن ہونے کا نام موت ہے۔ یہاں جو ہم جی رہے ہیں نا، یہ ہمارا سوئچ آف ہے، یہ اندھیرا ہے، یہاں یہ اندھیرا ہے، وہاں اور روشنی ہو جائے گی۔ بس اس میں سمجھا دیں کہ مومن کے لیے سوئچ آف ہونے کا نام نہیں، سوئچ آن ہونے کا نام۔ یہ بھی حدیث کے مطابق، حدیث سے پڑھ رہا ہوں آپ کو مصحف میں، ہر بات کے پیچھے الدنیا سجن للمومنین والجنت للکافرین۔ معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ہمارے لیے قید ہونے کا نام نہیں ہے، قید سے آزادی کا نام ہے۔ اسی لیے مولا کو مشکل کشا کہتے ہیں، کشا کے معنی گرا کے کھولنے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ موت اور حیات اس طریقے سے، چونکہ ایک ہی سال ثواب کے بجے تاکہ معلوم رہے کہ
اور بہت سے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ موت جو ہے وہ انسان کو اس طریقے سے ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے، بہت سے لوگوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ موت انسان کو ایسی محسوس ہے اس طریقے سے ہے جیسے کسی اندھیرے ہال کے اندر، اندھیرے کمرے، بات سمجھ میں آ رہی نا آپ میرے ساتھ ساتھ، اندھیرے ہال میں کسی بچے کو چھوڑ دیا جائے. یہ موت کا تصور بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ جیسے آپ کسی خدا نخواستہ جیسے اندھیرا ہو جائے، لائٹ چلی جائے اور یا کوئی نہ ہو، یا یہاں کے بیسمنٹ میں آپ کسی بچے کو چھوڑ دیں تو کہتے ہیں آدمی جس طریقے سے وہ بچہ اندھیرے میں گھبراتا ہے، موت انسان کے لیے ایسی ہوتی ہے. یہ دنیا کے بہت سے غیر مسلموں نے یہ تصور اور ایک کانسیپٹ محبت کا موت کا پیش کیا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ اگر کوئی 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ اندھیرے میں چلا جائے، لیکن اندھیرے میں اگر اس کی ماں کی آواز آ جائے تو تھوڑی اسے ڈر لگے گا. اگر ماں اس کے ہاتھ رکھ دے، بابو اس کا بیٹا ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، تو اب جب اسے ماں اسے گود میں اٹھائے اسے ڈر نہیں لگے گا. تو جس کی بالین کے اوپر علی آنے والے اس کے لیے موت نہیں ہے، اپنے باپ کے پاس جانا ہے، اپنی ماں کے پاس جانا ہے. صلوات بھیجو مولانا. انقلاب ایران آیت اللہ خمینی کے اسی فقرے سے، اسی سینٹنس سے شروع ہوا تھا کہ انہاں کے اعتقاد بروز جزا نداران انہاں باید بے ترسند از موت. تو ہمارے لیے کیا ہوا؟ تو مولا نے وعدہ کیا ہے یہ ہے انسان جب، لیکن اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ واحد ایک حدیث ایسی ہے، اتنی حدیثیں کہ جو اہل بیت کے مخالف تھے دوسری حدیثیں بنا دیں. 10 طریقے سے یہ حدیثیں آئیں، تمام مسلمان کی خالی شیعوں کی نہیں ہے. یہ فخر الدین رازی نے اپنی حدیث، اپنی کتاب میں، اپنی تفسیر میں اس حدیث کو لکھا ہے فخر الدین رازی نے کہ یہ حدیث، لیکن تمام حدیثیں بنی تو بہت دہراتا ہوں کہ تمام حدیثیں بنائی گئی. مولا علم کا دروازہ ہے، اس کے مقابلے میں جاہلوں کے لیے حدیث بنا لی گئی. جب اتنی بڑی حدیث بنے تھی تو یہ حدیث کے لیے بنانے کی، اس کے مقابلے میں بنانے کی میں کتنی دیر لگ رہی تھی کہ اللہ ماتا اللہ حب علی محمد ماتا شہیدہ بنا لیتے کوئی اور حدیث. لیکن اس کو سب نے نقل کیا. اس کے مقابلے میں کوئی جھوٹی حدیث بعد میں کوئی نقل نہ کر سکا، نہ بنا سکا، نہ کسی نے بنانے کی کوشش کی، جیسی تھی ویسی نقل کر دی. اس کا مطلب ہے کہ زندہ چاہے کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مرنا تو اہل بیت ہے، کوئی نہیں چاہتا مسلمان. سلام اس کے مقابلے میں کوئی جھوٹی حدیث نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ تمام اہل شیعوں میں حدیث نہیں ہے. فخر الدین رازی نے لکھی اس حدیث کو، اپنی تفسیر میں لکھا تمام اہل اسلام اس حدیث کو مانتے ہیں کہ جو آل محمد کی محبتیں مرے گا وہ شہید مرے گا. ایک سلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد. یہ آل محمد کی محبت موت نہیں ہے، آل محمد کی محبت زندگی ہے. اس لیے کہا گیا جو آل محمد سے محبت کرتا ہے اس کے لیے موت ایسی ہے جیسے کوئی دروازہ کھل گیا اس کے لیے. اس لیے لوگ دنیا کے اندر موت سے ڈرتے ہیں. حضرت حسن صاحب زیدی مرحوم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب موت کربلا کے میدان میں آئی تو بچوں نے کھلونا بنا لیا، جوانوں نے دوست بنا لیا، ضعیفوں نے خضاب بنا لیا. ان کا جملہ حضرت زیدی صاحب جو خطیب تھے پاکستان، وہ کہا کرتے تھے کہ بچوں نے کھلونا بنا لیا، نوجوانوں نے دوست بنا لیا، ضعیفوں نے خضاب بنا لیا. تو جو فرمایا بس میں نے ختم کیا کہ جہاں کے اوپر جب پوچھتے ہیں جناب قاسم سے بیٹا موت کیسی ہے، کہتے ہیں موت اعلیٰ من الاصل، اصل سے زیادہ، شہد سے زیادہ مجھے شیریں محسوس ہوتی ہے. اللہ اکبر. لیکن آپ غور کیجئے کہ کربلا کے میدان میں ایک بچی، چونکہ ایک بیٹی ہے جس نے اپنے باپ کی صالح صاحب کی مجلس کرائی ہے، اس لیے میں اپنے جیسے مسائب پڑھتا ہوں اسی لحاظ سے میں اسی مسائب کو دہراؤں کہ دنیا کے اندر جناب ابراہیم نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار مجھے بیٹی عطا کر. تو اللہ نے کہا کہ پروردگارہ بیٹی کی تو بیٹی کیوں؟ پروردگار نے کہا ابراہیم بیٹی کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا زندگی کی زینت بیٹا تو مل گیا لیکن موت کی زینت چاہتا ہوں کہ مجھے بیٹی مل جائے. لے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ آدمی دنیا سے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جنازے کی زینت اس کی بیٹی ہو جایا کرتی ہے. کہ کربلا کے میدان میں یہ 2 بیٹیاں ایسے نظر آتی ہیں جو دونوں باپ کے لیے تڑپتے ہوئے نظر آتی ہیں. ایک تو اس وقت جب حسین ایک مرتبہ مسلم کی خبر کوفے سے سننے کے بعد اور آنے کے بعد رقیہ کے قریب آ کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اور سر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ جب بچی دیکھ کے پوچھتی ہے کہ چچا آج آپ کا انداز تو نرالا ہے، اس لیے کہ آج آپ عجیب انداز سے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیریں، کیا میں یتیم ہو گئی؟ لیکن حسین نے سر پر ہاتھ پھیر کے کہا کہ تمہارا باپ مرا ہے، تم یتیم نہیں ہوئے اس لیے کہ میں تمہارے سر کے اوپر موجود ہوں. میں کہوں گا آقا کربلا کے میدان میں روزے عاشورہ میں آپ کی بچی ہوگی لیکن کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہ ہوگا. سکینہ میں جب تماچے لگے تب بیٹی سمجھے گی کہ ہائے میرا باپ مارا گیا. جب کانوں سے بندے اتارے گئے تب بیٹی نے سمجھا کہ میرا باپ مارا گیا. جب خیام میں خیام کو جلتے ہوئے دیکھا تب بیٹی نے سمجھا کہ میرا باپ مارا گیا. الہی و سیدی و مولائی پروردگار ہر خیر عطا فرما، ہر بلا کو دور رکھ، تمام مومنین و مومنات کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھ، ہر ایک کے دل کو ملا دے، سب کو پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق مرحمت فرما.
پھر ہمارے ایمان میں اثر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. کیوں روتی ہے کیوں خاک پہ سو